پاکستان کی بڑی کامیابی ایران امریکہ معاہدہ ہونے سے پہلے ہی ایران نے آبنہ ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا۔ آبنہ ہرمز کو کھولنے کے اعلان کے ساتھ ہی عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں زمین بوس ہو گئیں۔ اب پاکستانیوں کو دوبارہ سستا پیٹرول ملے گا۔ اس ساری صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار احمد منصور سے۔ احمد، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران کامیاب رہا، ایران نے آبنہ ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ہی عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی زمین بوس ہو چکی ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس ساری صورتحال کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ دیکھیں عدیل، یہ دھماکے دار جو خبریں ہیں یہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایران اور امریکہ کا جو معاہدہ ہے وہ تو ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن یہ پیش رفت اسی جانب ہے، اور یہ خبریں تو خوشی کی ہیں۔ پوری دنیا اس بحران کا شکار، تیل کی عالمی قیمتیں ہیں وہ قابو سے باہر تھیں اس جنگ سے، اور جو خاص طور پہ آبنہ ہرمز ہے، اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اس کی بندش سے ایران نے جو اس کو کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ جو وزیر خارجہ عباس عراقچی ہیں، انہوں نے ایک جو اپنا ٹویٹ ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپیکٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے پس پردہ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں۔ آپ کے فیلڈ مارشل، ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وہ تہران جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد صدر ٹرمپ واشنگٹن سے وہ اعلان کرتے ہیں 10 دن کی جنگ بندی کا لبنان اور اسرائیل کی۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل بالکل کہیں کسی کے قابو نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ جنگ بندی کا اعلان یقینی طور پہ فیلڈ مارشل نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ جو معاہدہ ہے اس میں بڑی جو رکاوٹیں ہیں، جو اعتماد سازی ہے، جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں، وہ لینے بڑے ضروری ہیں، اور انہی کے لیے ہی فیلڈ مارشل تہران گئے تھے، اور ان کا جو مشن ایران ہے وہ کامیاب ہوا، اور آج جو تاریخی کامیابی ہے، ان کا تاریخی کردار ہے، پوری دنیا اس کے گن گا رہی ہے۔ ایران کی طرف سے بھی اس کو پھر وہیں پہ رہے فیلڈ مارشل، اور جب لبنان اور اسرائیل کی جنگ بندی ہو گئی تو پھر اگلا مرحلہ بھی امریکہ کو بھی اعتماد میں لانا ہے۔ امریکہ کو بھی فیس سیونگ چاہیے کہ بھائی جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ کھلنا تھا، جو جنگ بندی ہوئی ہے وہ ابھی تک نہیں کھلا تھا۔ پھر ناکہ بندی کا اعلان کیا امریکہ نے۔ آپ نے پوچھا کہ امریکہ کی ناکہ بندی کا کیا ہوا، تو یہ سب کچھ ایک ہی پیش رفت کی کڑی ہے، اس میں نہ کوئی جیتا ہے نہ کوئی ہارا ہے، یہ سب کی ون ون پوزیشن ہے، اور اس ون ون جو پوزیشن ہے اس کو انشور کیا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، اور یہ جو اعلان ہے یہ سامنے آ گیا۔ اور ساتھ ہی آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں، ساتھ ہی جو یہ جہاز، جو تیل بردار جہاز ہیں، تجارتی جو جہاز جتنے بھی ہیں، وہ سب وہاں سے گزرنا شروع ہے۔ وہاں تو دیکھیں رکے ہوئے ہیں سینکڑوں، کیا شاید ہزاروں کی تعداد میں اس وقت لائن میں ہوں گے سارے، اور بعد میں بھی یہ رستہ جب کھلے گا، اور سب کو اس کا نقصان ہوا۔ اب امپیکٹ کی میں بات کروں، اعلان ہوتا ہے، ٹویٹ ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہ وائرل ہو چکا ہے۔ اس وقت جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ریکارڈنگ ہم اس ولاگ کی کر رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کی، $10 تقریباً یا 10% جو تیل کی عالمی قیمتیں ہیں وہ نیچے گر گئی ہیں۔ جو یہ آپ دیکھیں، یہ جو کروڈ آئل ہے، اس میں جو WTI کروڈ آئل ہے یہ 8.97، یہ $9 فی بیرل سے نیچے آ چکا ہے، اور یہ جو اس میں برنٹ کروڈ آئل ہے یہ بھی کم و بیش اتنا ہی نیچے آ چکا ہے، یہ $83 فی بیرل۔ آپ امپیکٹ دیکھیں، کہاں 120 پہ بات جا رہی تھی، کہاں $150 کی بات ہو رہی تھی فی بیرل۔ تو یہ جو تیل کی قیمتوں میں استحکام آیا، یہ پوری دنیا کی اکانومی کو یہ بوسٹ مل چکا ہے اس ایک فیصلے سے۔ یہاں تک ایسے نہیں پہنچے، یہ ہے وہ کامیابی جس تاریخی کردار کا پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے۔ پاکستان کا تاریخی کردار ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار ہے، ہماری پوری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی اس سفارتی عمل میں، میں کہتا ہوں پاکستان کا میڈیا بھی اس میں مبارکباد کا مستحق ہے، اور پاکستان کے عوام بھی، کہ امن کے لیے سارے ایک تھے۔ اور یہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو دورہ تہران ہے، اس میں جو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر، اب کیا ہوا ہے، رابطے مسلسل چل رہے ہیں دونوں جانب سے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک پل کی جو خبریں ہیں اب تو سامنے آ رہی ہیں، کوئی بھی اب ڈینائی بھی نہیں کر رہا۔ پاکستان کے اندر تیاریاں بھی ہیں، یہاں پہ جناب سجاوٹیں ہو رہی ہیں، اور جو مالی لگے ہوئے ہیں CDA کے، اور جو خیر مقدمی بینر ہیں، اسی طرح ہی میڈیا کے لیے بھی انتظامات، سب کچھ چل رہا ہے۔ کیوں
کیونکہ اب یہ جو خبریں ہیں اگر ہم ان کو ملا کر پڑھیں تو ہمیں کسی ذرائع سے پوچھنے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ہمیں ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ پیش رفت بہت بڑی ہے، ہو چکی ہے۔ تو اب یہ ایم او یو، اب جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی انریچمنٹ کا مسئلہ ہے یورینیم کی، ایران وہ نہ کرے، پھر وہاں پہ جو افزودہ یورینیم موجود ہے جو اس حوالے سے اس کی جو ویسٹیج ہے اس کی بھی بات ہے، تو یہ سب چیزیں، یہ سارا فل پیکیج ہے۔ جو فل پیکیج ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ اب تیار ہے، اور پھر اس کے بعد ایران دنیا کے ساتھ کیسے چلے گا، ایران امریکہ کے ساتھ کیسے چلے گا، امریکہ ایران اور اس مشرق وسطیٰ کے خطے کے جو ممالک ہیں ان کے مفادات، پھر جو نقصانات ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے اس کا ازالہ کیسے ہوگا، پھر پاکستان سے لے کے اس دنیا کے باقی تمام دیگر جو ممالک ہیں جن کا کردار ہے ڈیفینیٹلی ان کا اس میں بڑا، اس میں ایک سمجھ لیں کہ اس سے خوش قسمتی کا راستہ ہے، اس سے خوشحالی کا راستہ ہے۔ یہ سب جب سب کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کے راستے بھی ہموار ہوں گے، پاکستان میں بھی خوشحالی آئے گی، عرب ممالک میں بھی۔ اور اس میں لوزر کون ہوگا؟ لوزر کی ہم اگر ابھی فی الحال بات نہ کریں تو کیونکہ وہ ایک لمبی ڈیبیٹ مانگتا ہے، اسرائیل ہے لوزر، اور کیوں ہے یہ پھر پتہ چلے گا جب ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، پوری دنیا کرے گی۔ جب یہ سب کچھ سیٹل ہو جائے گا تو کس نے کیا کھویا کیا پایا، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ معاملہ یہاں پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، اس کے بعد بھی جو گارنٹیاں ہیں، جو ایگریمنٹ ہے، اس پہ عمل کی بھی بات ہوگی۔ تو جناب یہ جو تیل کی قیمتیں زمین بوس ہوئی ہیں، یہ پاکستانیوں کو بھی اب تیل جو ہے دوبارہ سستا ملے گا۔ ہم 500 روپے کو ٹچ کر کے آئے ہیں، 600-700 روپے فی لیٹر کی بات ہو رہی تھی، تو جناب تیاری پکڑ لیں۔ اور یہ جو سمراٹ ہیں، جو ہماری لیڈرشپ، جو ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دن رات ایک کیا ہے، دنیا کے لیے بھی کیا ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی ایک کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ہر کوئی سراہ رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو یہ آخر میں اس کو کنکلوڈ اگر کروں کہ اس میں جو پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے جو آوازیں آ رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل جو سید عاصم منیر ہیں، انہوں نے اپنی جو ایک حکمت عملی ہے اس سے امریکہ اور ایران کے درمیان جو پاکستان کو ایک قابل قبول ثالث بنایا، اس کے جو ثمرات ہیں وہ دنیا اب سمیٹے گی۔ اور یہ اب کیا ہونا ہے، اب اگلے 24 سے 48 گھنٹے عدیل صاحب بڑے اہم ہیں۔ اور اب سبوتاج کرنے والی جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ وہ جو قوتیں ہیں وہ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہیں، اور ہمیں یہ توقع ہے، ہمیں یہ امید ہے کہ وہ جو قوتیں جو سبوتاج کرنے والی ہیں موجود وہ ہیں، کڑ وہ رہی ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ان کے عزائم جب ناکام ہوئے ہیں تو وہ اور سازشیں بننے میں بیٹھے ہوں گے۔ لیکن یہ جو کوششیں جس طریقے سے، جس حکمت عملی سے پاکستان نے کی ہیں اور کر رہا ہے، اس میں سبوتاج کرنے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ تو اسی لیے ان کی ایک بھی نہیں وہ کہتے ہیں نا کوشش، وہ بالکل اس وقت ناکام ہو کے سکتے کسی کیفیت میں ہیں، اور اس کے فائدے سب کو ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی اب یہ جو معاہدہ ہے اس پہ دستخط کب ہوتے ہیں، کون کون آتے ہیں، اور یہ جو جشن ہے پوری دنیا منائے گی، اور جو دولہا کون ہے، دولہا پاکستان ہے، پاکستان کی لیڈرشپ ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اسحاق ڈار ہیں، پاکستان ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی آپ بھی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں ان خبروں سے۔ ڈیفینیٹلی جنگ سے کون خوش ہوتا ہے؟ جی عدیل صاحب۔ احمد آپ کا بہت شکریہ جی، بالکل احمد منصور نے اس ساری صورتحال کے بارے میں بڑی تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا۔ عدیل احمد اور احمد منصور کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔